السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کن تین لوگوں کے اوپر سے شریعت کا قلم اٹھ چکا ہے۔ ایک، بچے کے اوپر سے، دوسرا دیوانے، پاگل یا مجنون، اور تیسرا سویا ہوا شخص۔ ان تین کے اوپر سے شریعت کا قلم اٹھ چکا ہے۔ یہ تین لوگ آئیڈینٹیفائی ہیں، اور بہت سارے فرقوں کا اپنے اپنے بزرگوں کے معاملے میں بھی یہ ماننا ہے کہ ان کے بزرگوں کے اوپر سے شریعت قلم اٹھ چکا تھا، اور وہ جب اس کی تعویل جب کرتے ہیں جب ان کے بزرگ سے کچھ گستاخی ہو جاتی ہے یا وہ غلو کرتے ہیں کسی معاملے میں، اور اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جب وہ غلو کرنے لگتے ہیں یا ان کی گستاخی کرتے ہیں یا پھر اللہ کی گستاخی کرتے ہیں یا ان کے معاملے میں کچھ اور ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں ملتی، تو پھر اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سے شریعت کا قلم اٹھ چکا ہے، اور یہ خاص حالت میں تھے۔ خاص حالت تو تین ہی ہیں، یا تو وہ بچے تھے یا وہ سوئے ہوئے تھے، تو یہ دونوں ہی کنڈیشن نہیں ہو سکتی، نہ تو وہ سوئے ہوئے تھے نہ بچے تھے، یا پھر وہ مجنون تھے، یہ ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے ناسبی، جب امیر شام معاویہ بن سفیان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے صحیح سند کی حدیثوں کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں ان کے اوپر سے شریعت کا قلم اٹھ چکا تھا، اللہ نے انہیں بخش دیا، اب وہ جو چاہیں وہ کریں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 100، سابقون اور اولون، مہاجرین اور انصار، ان کی اتباع جو احسان کے ساتھ کرے گا اللہ اس سے راضی، یعنی کہ بعد والوں کے لیے بھی رضات ہے، مگر پہلے والوں کی جب اتباع کریں گے وہ احسان کے ساتھ۔ تو معاویہ بن سفیان تو نہ احدی، نہ خندقی، نہ بدری، نہ مہاجر، نہ انصار، ان کے اوپر سے کیسے اٹھ گیا شریعت کا قلم؟ تو شریعت کا قلم بس ان تین لوگوں کے اوپر سے اٹھایا، نہ تو معاویہ بن سفیان کے اوپر سے، نہ کسی فرقے کے بزرگ کے اوپر سے، سب اس زمرے میں آتے ہیں۔ اور ان تین کنڈیشن کے علاوہ یا تو اس میں ایک ہی کنڈیشن بچتی ہے، وہ اپنے بزرگوں کو دیوانہ مان لے، مجنون مان لے، تب وہ اٹھ سکتی، ورنہ تو نہیں اٹھ پائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔